حج بیت اللہ اللہ کے راستے کا سفر ہے، شوق کا سفر، محبت کا سفر، عقیدت کا سفر، ایک روحانی سفر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک بنیادی رکن، اللہ کی عبادت کا ایک بہترین طریقہ، ایک ذریعہ، ایک اجتماعی عبادت۔ اگر دیکھا جائے تو تمام عبادات کا مجموعہ، جس میں نماز، صدقہ اور بعض اوقات روزے بھی رکھے جاتے ہیں، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، مسلمانوں کی اتحادی قوت کا ذریعہ بھی ہے، جس میں ہر سال تقریباً 20 لاکھ لوگ جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف رنگ، نسل، علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف طرح کے مزاج رکھتے ہیں، متنوع دلچسپیوں کے مالک، مختلف طرح کے کھانے کھانے والے، ہر طرح کے اختلاف اور ہر طرح کے انواع کے باوجود ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک طرح کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کا بیک وقت ایک جگہ حاضر ہونا اور ایک طرح کے کام کرنا خود اپنی ذات میں ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سفر کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہاں جا کر وہ اپنے لیے جو اللہ نے ان کے لیے فائدے رکھے ہیں ان کا مشاہدہ کریں، ان کو دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے، اور مجھے اس میں تردد رہا، لیکن جب میں حج کر چکا تو مجھے معلوم ہوا کہ حج تمام عبادات میں افضل ہے، کیونکہ اس میں باقی عبادات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ سب سے افضل عبادت اس لیے بھی ہے کہ اس میں انسان جہاں اپنا وقت، جان، مال لگاتا ہے، ان سب کی قربانی دیتا ہے، وہاں دوسری طرف سفر حج کا ارادہ کرتے ہی انسان کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، اس کے جذبات میں ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ساری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، اس کے دل اور دماغ پر ایک ہی خیال چھا جاتا ہے کہ وہ جلد یہ شوق کا سفر اختیار کرے گا۔ انسان کی ساری توجہ اور دلچسپیاں ایک مرکز اور ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ باقی دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے اور وہ ایک دوسری دنیا کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے۔ یہ سفر آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان واقعی آخرت کے اجتماع، حساب کتاب اور وہاں کی تنگی اور سختی کو کسی درجے میں محسوس کر سکتا ہے، اس کا ایک تجربہ کرتا ہے۔ حج بنیادی طور پر اللہ کے گھر کی زیارت کا نام ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، کعبہ شریف، اس کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی۔ پھر طوفان نوح کے بعد جب یہ گھر ختم ہو گیا تو اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اور 28 میں آتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسلوں میں سے اپنی فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہمیں معاف فرما، یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اتنا عظیم الشان کام کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر کب بنایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے ایک متمدن علاقے میں پیدا ہوئے تھے، جو ایک بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا۔ آپ آزر کی اولاد میں سے تھے،
آپ پر دنیاوی ترقی کے شاندار مواقع کھلے ہوئے تھے، لیکن جس گھرانے میں آپ نے جنم لیا وہ گھرانہ شرک کے طریقے پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت سے سرفراز کیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے بتوں کی پوجا کے بارے میں سوال کرنا شروع کیے کہ تم ان ہستیوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سچائی کی تلاش میں مختلف چیزوں پر غور و فکر کرنے لگے، اپنے رب کی تلاش میں۔ ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ غروب ہوا تو کہا رب غروب نہیں ہوتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے، پھر سورج کو دیکھا، بہرحال کسی بھی چیز پر اطمینان نہ ہوا۔ بالآخر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے بعد ان کے طریقوں سے بغاوت کر لی، اور ایک دن جب ساری قوم اپنی عید کے روز جشن منانے کے لیے گئی ہوئی تھی تو انہوں نے پیچھے سے سارے بت توڑ دیے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ جو سب کے نوٹس میں آیا۔ لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے اور انہوں نے جواباً ان سے سوال کیے جس کے اوپر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے پاس جواب نہ تھا کہ وہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے۔ بہرحال انہوں نے اپنی قوم کو آخری بار سمجھایا، لیکن قوم نہ سمجھی۔ آپ بادشاہ کے دربار میں طلب کر لیے گئے۔ آپ نے بادشاہ کے ساتھ بھی مناظرہ کیا، نمرود کے ساتھ، اور مناظرہ کس بات پر تھا کہ تم اگر ہمارے ان بتوں کو نہیں پوچھتے تو تمہارا رب پھر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو کہنے لگا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ حیران ہو گیا، لیکن اسے ابراہیم علیہ السلام کی بات پھر بھی سمجھ نہ آئی، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر پوری قوم نے مل کر، عوام نے بھی اور حکومت نے بھی، سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ایک الاؤ تیار کیا اور انہیں آگ میں پھینکا بھی گیا۔ لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے۔ آپ اپنے رب کی طرف ہجرت کر گئے کہ اب میرا رب مجھے راہ دکھائے گا۔ وہاں سے آپ حران کے علاقے میں تشریف لے گئے، حران سے فلسطین کی طرف گئے، پھر وہاں سے تبلیغ کی غرض سے دوسرے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر حضرت سارہ کو بادشاہ نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر اپنے لیے مخصوص کرنا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ بادشاہ ان پر قابو نہ پا سکا اور انہیں بخیر و عافیت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رخصت کیا۔ نہ صرف یہ کہ رخصت کیا بلکہ ساتھ حضرت ہاجرہ کو بھی تحفے میں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مقصد کے لیے، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے۔ اس دوران 75 سال کی عمر میں، یا بعض روایات میں اس سے کچھ زیادہ سال کی عمر میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ سے چونکہ اولاد نہیں تھی، لہٰذا حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ آ گئے۔ وہ سفر جو عراق سے شروع ہوا تھا، ایک سرسبز علاقے سے، ایک متمدن اور ترقی یافتہ علاقے سے، جہاں زندگی کی ساری سہولتیں موجود تھیں، اللہ کا یہ بندہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے بالآخر اپنے مقام پر آ پہنچا، اور اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو اس جگہ پر لا بسایا جہاں پھر بڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ وہ گھر تعمیر کیا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بے شک پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی عبادت کی غرض سے، وہ بنایا اس غرض سے گیا تھا، فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقصد کے لیے بنایا اور دعائیں بھی کی کہ یا اللہ تیرا گھر بن چکا ہے، اب تو ہمیں اس میں عبادت کے طریقے سکھا۔ وہ گھر جو امن کا گھر ہے، وہ گھر جو لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کے جانے کی جگہ ہے، جو
عبادت کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، جو ایک رب کی محبت میں تعمیر کیا گیا، جہاں صرف اور صرف اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا جاتا ہے، جہاں اللہ اکبر ہی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہم سب انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہم سب کو ایک مرکز پر اکٹھے کرنے والی ہے۔ یہ گھر زمین کا دل ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کے دل حرکت میں آتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی محبت میں روتے ہیں اور دیوانہ وار اس گھر کی طرف لپکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آج تک وہاں گیا نہیں لیکن دل میں کچھ بھی اللہ کی محبت رکھتا ہے، وہ وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہے، اور جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے اور وہ بار بار جانے کی دعائیں کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد اس کے حج کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ہی کو دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر ہر دور کی گھاٹی سے آئیں گے، دور دراز کے مقامات سے، دور دراز کی راہوں سے اونٹوں پر بیٹھ کر، اور جن کے پاس سواریاں نہ ہوں وہ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی محبت میں۔ اس 4000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں رہا کہ جب لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے دور دراز کے علاقوں سے جاتے نہ رہے ہوں۔ وہ گھر ہمیشہ آباد رہا، اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس گھر کی آبادی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی محبت اور اس کی طرف جانے کا شوق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ حکم تو نے دیا ہے حج کا، تو اب ہمیں حج کے طریقے بھی تو ہی سکھا دے۔ اور اس کے لیے لفظ مناسک استعمال ہوا ہے۔ مناسک منسک کو کہتے ہیں، وہ مقام جہاں نسک کا عمل کیا جاتا ہے، یعنی ویسے تو منسک ہر عبادت کے لیے بھی آتا ہے لیکن خاص طور پر اعمال حج کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق حج کے مناسک خود بھی ادا کیے، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام نے، اور پھر ان کے بعد ان کی نسل اور عربوں میں جو بھی لوگ آتے رہے، اور باہر سے بھی دیگر انبیاء اور دیگر لوگ حج کے لیے آتے رہے، کیونکہ حج اس وقت سے فرض عبادت رہی ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب عربوں کے اندر شرک کی بیماری آ گئی تو اس گھر کو بھی شرک کا مرکز بنا لیا گیا۔ وہ جگہ جو خالصتاً توحید کے لیے آباد کی گئی تھی وہاں بھی شرک سرایت کر گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہاں بتوں کی پوجا ہونے لگی، بلکہ عبادت کے یا حج کے جو دیگر طریقے اور مناسک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان مناسک میں بھی من مانی تبدیلیاں کر لی گئیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا بھی، اور ہر موڑ پر اس کی تعلیم بھی دی۔ ہر مرحلے پر ایک ایک رکن کو تعلیم کے انداز میں ادا کر کے دکھایا اور سکھایا، اور تلقین بھی کی کہ خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ یعنی آپ نے خود اپنا فرض بھی ادا کیا اور ساتھ سکھایا بھی، دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے بھی ہمیں کچھ تعلیمات ملتی ہیں، اور کچھ تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے سے ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کا جو لفظ ہے یہ حج اور حج دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ کس چیز کا ارادہ، کس چیز کا قصد؟ اللہ کے گھر کا ارادہ، اللہ کے گھر کی زیارت، جو ایک خاص عبادت ہے، خاص اعمال کا مجموعہ ہے، جو خاص طریقے پر، خاص دنوں میں، خاص مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں۔ خاص اعمال، خاص طریقہ،
خاص دنوں میں خاص جگہوں پر، یعنی من مانے طریقے سے نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی کی جگہ پر نہیں ہو سکتا، مرضی کے دنوں میں نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں ایک ایک سٹیپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے تو ہی حج ہوتا ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ روانہ کیا، ساتھ اعلان کیا کہ آئندہ سال کوئی شخص ننگے حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص وہاں پر شرک نہیں کرے گا، مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ جب بیت اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج کیا، اور یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جس میں آپ نے وہ مشہور تاریخی خطبہ بھی دیا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے جو صاحب حیثیت افراد پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اگرچہ حج ایک فرض عبادت ہے، لیکن اس کے ادا کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں جیسا کہ آتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہاں جا کر بھی کچھ فائدے نظر آتے ہیں، وہاں سے واپس آ کر بھی انسان کی زندگی میں، اور پھر آخرت کے سفر یعنی آخرت کی زندگی میں اور قیامت کے دن بھی اس کے بہت سے فائدے انسان دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں اگر اس نے حج مبرور کیا ہو۔ تو آئیے چند ایک احادیث ہم حج کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، فقال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا حج مقبول، حج مبرور۔ حج مبرور کا معنی کیا ہے؟ ایسا حج جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، اس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہ ہو، اور جس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری پیروی کی جائے، کیونکہ عمل وہی مقبول ہے، بہترین ہے جو آپ کے طریقے پر کیا گیا ہو۔ تو یہ ایک سبمیشن کا سفر ہے، اطاعت کا سفر ہے، فرما برداری کا سفر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی تھی ان میں کیا مانگا تھا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ یہ گھر تو بنا دیا ہے لیکن اب ہمارے اندر کیا پیدا کر دے؟ اسلام کی خو، تابعداری، فرما برداری، مسلمین لک۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ہم مسلمان ہوں بلکہ آئندہ نسلیں بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک مسلمان امت اٹھا، فرما بردار۔ تو حج کا سفر فرما برداری کا سفر ہے، چاہے کوئی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، کسی چیز میں بظاہر وقتی طور پر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کیے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے چلے جانا۔ کیوں؟ کیونکہ بات ساری اطاعت کی ہے، وفاداری کی ہے، فرما برداری کی ہے، سر تسلیم خم ہے، یہ کر لو، ہم نے کر لیا۔ اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم، تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا کہ سر جھکا دو، اسلام قبول کر لو، فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار بن گیا۔ یہی دراصل حج کا سبق ہے کہ یہ فرما برداری کا سفر ہے۔ اس سفر میں جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں، وہاں قربانیاں بھی ہوتی ہیں،
ان قربانیوں میں انسان اپنی نیت کو اور اپنے عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے اسی وقت خالص رکھ سکتا ہے جب وہ اس بات کا ڈے 1 سے ارادہ کرتے ہی تہیہ کر لے کہ اب اس راستے میں جو کچھ بھی ہوگا میں اس پر راضی ہوں اور میں ہر کام کو اسی طریقے پر کروں گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خواہ وہ میرے والدین یا کسی اور کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہو، خواہ وہ میرے نفس کی خواہش کے مطابق بھی نہ ہو، تب بھی میں کروں گا، کیونکہ حج قبول ہی اس وقت ہے، حج مبرور ہی اس وقت ہے جب وہ اس طریقے کے مطابق ہو، اس طریقے کی اطاعت ہو جو بتا دیا گیا۔ حسن بصری نے کہا تھا کہ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے الحج الذی لا یخالطہ اثم، کہ جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ ان مہینوں میں جو حج کا ارادہ کر لے پھر فَلَا رَفَثَ، نہ کوئی شہوانی فعل کرے، وَلَا فُسُوقَ، نہ کوئی گناہ کا کام، وَلَا جِدَالَ، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج، حج میں۔ یعنی انسان کے اندر جو ٹمپٹیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرے، انسان کے باقی اعضاء جو گناہ کرنا چاہتے ہیں ان پہ بھی نظر رکھے، اور خصوصاً زبان اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اور رویہ، لڑائی جھگڑا، اس سے پرہیز کرے اور اس معاملے کو درست کرے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان یرجع زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس میں انسان دنیا سے زہد اختیار کرتے ہوئے اور آخرت کی طرف رغبت کرتے ہوئے لوٹتا ہے، یعنی جس کے اینڈ پر انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی، عدم دلچسپی، اور آخرت سے دلچسپی بڑھ جاتی، وہ حج حج مبرور ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو گویا انسان جنت کے راستے پہ ہوتا ہے، جنت کا سودا کرنے جاتا ہے، جنت کی ڈیل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بر الحج اطعام الطعام و طیب الکلام، حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، یعنی اپنے ساتھیوں کی ضروریات پوری کی جائیں اور ان سے بات بھی اچھی طرح کی جائے۔ یہ حج مبرور ہے جس کا صلہ جنت ہے۔ حج فی سبیل اللہ عبادت ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرۃ من سبیل اللہ، بے شک حج اور عمرہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی گویا انسان اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے راستے پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، جس کے اختتام پر اس کو کس چیز کا وعدہ دیا جاتا ہے؟ جنت کا۔ پھر سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، صحیح مسلم، حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی جس دن وہ ایک بالکل نوزائیدہ معصوم پیارا سا بچہ دنیا میں آیا تھا، یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ پھر حج فقر اور محتاجی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، سنن ابن ماجہ۔ پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو چیل کو دور کر دیتی۔ پھر حاجی اللہ کی زمان میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ فی ضمان اللہ عز وجل، تین لوگ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی کسی مسجد کی طرف نکلنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا،
اور حج کی ادائیگی کے لیے نکلنے والا۔ پھر کمزور کا جہاد بھی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے، بچے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حسن بن علی سے روایت ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں بزدل اور کمزور ہوں، یعنی جہاد نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج۔ صحیح الترغیب والترغیب کی روایت ہے ایسے جہاد کی طرف آؤ جس میں کوئی تکلیف اور اذیت نہیں، اور وہ حج ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی، یعنی حضرت عائشہ جب اس کی اتنی فضیلت تھی تو ان کو بھی شوق آیا، تو آپ نے فرمایا جہادکن الحج، تم عورتوں کا جہاد حج ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا نعم الجہاد الحج، حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہ جایا کریں، کیونکہ میں نے پورے قرآن میں جہاد سے زیادہ افضل عمل نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا لا ولکن احسن الجہاد واجملہ حج البیت حج مبرور۔ سنن النسائی کی روایت ہے نہیں، بلکہ تمہارے لیے افضل ترین اور سب سے زیادہ بہتر جہاد بیت اللہ کا حج ہے جو کہ حج مبرور ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی ابھی وہ راستے میں ہی تھا، نکلا ہی تھا کہ فوت ہو گیا، اس نے فریضہ پورا نہیں کیا تو بھی اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس فرض کو پورا کرنے والے یا اس کو ادا کرنے والے کو ملتا ہے۔ پھر ایک ایک قدم پر اجر ہے، ہر قدم پر۔ یعنی حاجی جب گھر سے نکلتا ہے، قدم باہر نکالتا ہے، سیڑھی اترتا ہے، دروازے سے نکلتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر گاڑی چلتی ہے، پھر ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، پھر وہاں سے جہاز چلتا ہے، پھر ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، پھر گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر وہ مکہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سارا سفر، اس پر ایک ایک قدم پر اجر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس عمل پر اتنا اجر اور ثواب ہے تو پھر ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، انسان اس کو انجوائے کرنے لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما ترفع ابل الحاج ولا تدع يدا الا كتب الله له بها حسنه او محى عنه سيئه او رفعه بها درجه۔ حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ اونٹ، یہ سواری، لیکن اجر کس کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے؟ حاجی کے لیے۔ یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس عمل کی اتنی فضیلت ہے پھر کرنا کیا چاہیے؟ اس کے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کی ادائیگی کو ٹالنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ طرح طرح کے عذر بہانے کر کے فریضے کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، اس سے زیادہ اور چیزوں کی فکر ان کے دل میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اتنے پیسے حج پہ خرچ کر دیں گے تو باقی ضروریات کا کیا ہوگا۔ تو انسان کو فقر اور محتاجی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ حیرت کی بات ہے انسان اس سے ڈر رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتاتے کہ حج فقر دور کرنے کا ذریعہ ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ تو کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ پھر چونکہ یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اور معافی مانگنا اور معاف کرانا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے، اس لیے بھی انسان کو فوری طور پر حج کا ارادہ کر لینا چاہیے، اس کی نیت کر لینی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم پوائنٹ کہ حج اور عمرہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ایک بہت اہم چیز۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم۔ سنن ابن ماجہ۔ غازی فی سبیل اللہ
حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. یعنی وہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ مہمان کا ایک خاص اکرام ہوتا ہے، اس کا مطالبہ مانا جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے. تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، یا یہی اس کا اجر ہے، یا اس کے لیے یہی اعزاز ہے. یعنی یہ اس سے ہوا ہے. اور تو اس موقع پر ایک آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یا ایک کام کر سکتے ہیں، یا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اپنے خاندان کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ان کو فون کر کے پوچھیں کہ وہ کب حج کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ پولیس مین والی انویسٹیگیشن، بلکہ بہت پیار سے. اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج میں نے حج کے بارے میں یہ حدیث سنی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک حدیث آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، محتاجی دور ہوتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت سے فائدے جو آپ کے ذہن میں خود آ رہے ہوں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ عبادات میں سے ایک افضل عبادت ہے، تو ہمیں اس کو فریضہ سمجھ کر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ صرف ایک پکنک نہیں، یا صرف ایک رسم نہیں، سب جا رہے ہیں تو بھیڑ میں ہم بھی شامل ہو جائیں، ایسی بات نہیں، بلکہ پورے شعور کے ساتھ فریضے کی ادائیگی کے طور پر بھی اس کو ادا کریں. نماز نہیں پڑھتے وہ حج کرنے کے بعد نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ جو نہیں دیتے وہ زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، اپنے دیگر فرائض کو ادا کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر واقعی ایک تبدیلی آتی. تو یہ تبدیلی کا سفر بھی ہے. تو حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں شریعت کے مقرر دنوں میں مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر مقررہ عبادات کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں. یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا یعنی استطاعت کے باوجود نہ گیا تو بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور استطاعت سے مراد راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہے. راستے کا سامان اور سواری کا انتظام. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. صحیح بخاری. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. صحیح مسلم. اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کرو، لیکن یہ فرض زندگی میں ایک بار ہے. اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے الحج مرۃ واحدہ فمن زاد فہو تطوع. حج ایک بار ہوتا ہے اور جو زیادہ بار کرے وہ نفل شمار ہوگا. حج کا فریضہ جلد ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضۃ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. مسند احمد. حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے، یعنی اپنی ذات میں کوئی رکاوٹ، کوئی بیماری وغیرہ، یا مالی مشکلات میں سے کوئی مشکل، یا اولاد میں، یا راستہ بند ہو جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کچھ ملکوں سے حج کے لیے جانے کی اجازت ہی نہیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، اور اسی طرح کے دیگر احوال. تو معلوم نہیں کہ کیا ہو، اس لیے فریضہ ادا کرنے میں دیر نہ کرو، سستی نہ کرو. ایک اور روایت میں آتا ہے من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرج الحاجة.
مسند احمد، جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ضرورت آڑے آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے انسان پھر فرض ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان نیکی کے دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دو، کوئی اسکول کھول دو، کوئی اور کام کر لو، حج کے لیے کیوں اتنے پیسے لگاؤ؟ لیکن بات یہ ہے کہ باقی نیکی کے کام باقی اوقات میں، اور اللہ کے اس حکم کی ادائیگی فریضہ مقرر ہوتے ہی، یعنی جو ہی انسان صاحب حیثیت ہوتا ہے حج فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب ایک فرض آپ پر واجب ہو چکا، لازم ہو چکا، ذمے آ چکا، تو اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ نیکی، خیر اور بھلائی کے اور بہت سے کام ضرور ہیں، لیکن فریضہ اپنی جگہ ہے۔ تو فریضے کی ادائیگی کسی اور طریقے پر نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کی شادی کروا کے یا کوئی یتیم خانہ کھول کے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ حج کا فریضہ حج کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ایک موقع ہے، اور اس کو اس کے موقع پر کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس موقع پر وہ کام نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے پھر اور بہت سی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور وہ خرابیاں جب عام ہو جاتی ہیں تو یتیم خانے بھی بند ہو جاتے ہیں اور باقی نیکی کے کام بھی بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا، اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ایک بدوی نصرانی آدمی تھا اور مسلمان ہو گیا ہوں، جہاد پر جانے کا حریص تھا، مگر میں نے دیکھا کہ حج اور عمرہ مجھ پہ واجب ہو چکا ہے۔ تو میں اپنی قوم کے ایک آدمی کے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ حج اور عمرے کو اکٹھا کر لو اور جو میسر ہو قربانی کر لو۔ چنانچہ میں نے ان دونوں کا اکٹھا تلبیہ پکارا ہے، تو حضرت عمر نے مجھے بتایا، تمہیں تمہارے نبی کے طریقے کی ہدایت ملی ہے، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا، حج تمتع کے ذریعے یا پھر حج قران کے ذریعے، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ پھر یہ کہ استطاعت ہو تو فریضہ حج کے بعد بھی 5 سال کے بعد حج کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ فضیلت ہے۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے، جس بندے کو میں نے جسمانی صحت اور مال دیا، پھر اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ یعنی انسان استطاعت کے باوجود اگر اس بات کا شوق نہیں رکھتا تو بہت سی خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیش آنے سے پہلے فریضہ ادا کر لینا چاہیے۔ دوسری نیکیاں اپنی جگہ، لیکن فریضہ اپنی جگہ، اور باقی اپنی صحت، سلامتی، خیر اور عافیت اور بھلائی، دعاؤں کی قبولیت اور دیگر فوائد کے لیے انسان جب بھی اسے اللہ تعالیٰ استطاعت دے، موقع ہو، تو وہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو۔